بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ پر کہ اللہ پاک اور ان کے فرشتے جو ہیں پیارے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، اور ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجیں۔ پیارے ویورز، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک نے دعا کا اختیار انسانوں کو دے کر تقدیر بدلوانے کا جو اختیار ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جتنی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کے حضور اپنی نیک حاجت کے لیے دعا کرے گا، گڑ گڑائے گا، تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا بھی بدل دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامک انفو پر مبنی چینل ہے، اور اس چینل میں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں وہ آزمودہ ہیں، مجربات ہیں اور بار بار کے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو پیارے ویورز، آج جس وظیفے کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے رزق کے حوالے سے، غیبی امداد کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کر لینے کے بعد آپ چند دنوں میں ہی اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس جلوے کی جو تاب ہے وہ آپ کو لانی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ رزق کی اتنی بارش ہوگی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ رزق میں کمی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو کہ ہم نماز فجر کو جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس وقت میں انسان کو اس طریقے سے سلاتا ہے، حالانکہ رزق تقسیم جو ہے وہ فجر کے وقت ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی مکمل کوشش کریں، اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو نماز فجر کا اہتمام کریں۔ نماز فجر جو ہے وہ کبھی بھی ترک نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے پورے دن کا رزق جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے، اور جو بندہ پھر آپ سوچ لیں کہ جو سویا ہوگا اس کا رزق جو ہے وہ اس کو نہیں نصیب ہوگا۔ اب جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ تیر با ہدف ہے۔ 11 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے ناغہ بالکل نہیں کرنا، وقت کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو کریں، اور نماز عشاء کے بعد، یعنی کہ کوشش کریں کہ 2 وقت یعنی صبح اور شام، اگر آپ جلدی اس کا اثر چاہتے ہیں، اور اگر آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں پڑھ سکتے تو آپ نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد جو ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ مزمل جو ہے وہ آپ نے شروع کرنی ہے۔ اور جب آپ سورہ مزمل میں آیت جس کا اختتام جو ہے وکیلا پہ ہوگا، تو جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے تو آپ نے وہاں پہ اسٹے کرنا ہے، اور وہاں پر آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے 101 مرتبہ اس تسبیح کی تکرار کرنی ہے۔ اس آیت کا آغاز کچھ یوں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ واتخذوا وکیلا۔ جب آپ اس آیت پہ آ جائیں گے تو آپ نے رکنا ہے، اور وہاں پر آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح مکمل کر لینے کے بعد آپ نے جو باقی سورہ رہ گئی ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور جب آپ آخری آیت پر پہنچیں گے تو آپ نے آخری آیت کی تکرار آپ نے 101 مرتبہ، دوبارہ آپ نے 101 مرتبہ آخری آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حضور اس صورت کا واسطہ دے کر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے رزق کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ اور اتنا کارآمد ہے کہ آپ 11 دن کیا آپ 3 دنوں کے اندر اندر ہی اس کے اثرات ثمرات دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ پیارے سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہے جب میرے پیارے حبیب پر اتارا تو ان میں کچھ ایسی سورہ ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت سے بھری پڑی ہیں۔ تو جن صورتوں میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو پکار کر اللہ پاک نے ان سے خطاب کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنے پیارے حبیب کو بلا کر
جو خاص ہدایات دی ہیں، تو ان میں سے ایک سورہ یہ سورہ مزمل ہے۔ تو اس کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے رزق کے حوالے سے، تو آپ جب اس وظیفے کو کریں گے تو آپ میری باتوں پہ نہیں بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے اس سورہ کے جو جلوے ہیں وہ خود دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنے پچھلے جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی، جو شب برات کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ استغفر اللہ کا جو ورد ہے وہ رکھا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ استغفر اللہ کا ورد اپنے زبان پر جاری رکھیں۔ میکسیمم دن میں آپ 7000 مرتبہ جو ہے آپ نے استغفر اللہ کا ورد مکمل کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔